آمین یا رب العالمین۔ دیکھیے معراج صاحب ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت سمجھدار انسان گزرے ہیں، دائی اور مجاہد صفت تھے۔ انہوں نے نہ صرف توحید کی دعوت اٹھائی بلکہ اس کو کس طرح آگے بڑھایا جا سکتا ہے اور کس طرح کفر و شرک کا جنازہ اٹھے گا اور مومنوں کی جماعت کس طرح آگے چلے گی، یہ سارا پروگرام وہ اللہ کا بندہ دے کے گیا ہے۔ اور بلکہ آگے تک اس سے بھی بڑی آگے باتیں ان کے درسوں کے اندر یہ چیزیں میں نے سنی ہوئی ہیں، بلکہ وہ تو پورا نقشہ دماغ کے اندر بٹھا کے گئے ہیں کہ کس طریقے سے یہ معاملہ آگے بڑھے گا۔ جب جنگوں کا دور شروع ہو جائے گا تو اس وقت اس اللہ کے بندے نے، چونکہ جدید علوم کا ماہر تھا وہ، انہوں نے کہا کہ سپر اٹامک بمب بھی چلائے جا سکتے۔ سپر ایک تو ہوتا نا، ابھی تو صرف اٹامک بمب ہے، سپر اٹامک بمب اس اللہ کے بندے نے لفظ استعمال کیا۔ تو یہ آگے جا کے یہ معاملات یہ اس وقت آگے جا کے ہوں گے، اس لیے انہوں نے یہ تشریح کی ہے کہ دیکھو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اس اطاعت میں کوئی اختلاف ممکن نہیں ہے۔ ہاں امیر سے ہو سکتا ہے، کیونکہ آگے جا کے امیر کے ساتھ معاملہ پڑنا ہے اور وہ بھی عام انسان ہے، نبی نہیں ہے۔ تو جب اختلاف ہو جائے تو اس کو دونوں کو چاہیے، یعنی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پھیرے، اور امیر کے لیے اور زیادہ بتائے کہ امیر دیکھو، امیر اپنی طاقت کا زور نہ دکھائے۔ تو یہ گویا آگے چل کے جو جماعت کے امیر بننے تھے ان کے لیے یہ سرمایہ تھا، علم، یہ تشریح، یہ خزانہ تھا ایک۔ تو یہ محمد حنیف نے اس کے اوپر غور ہی نہیں کیا، نہ اس کے اوپر عمل کیا، بلکہ اس کو ایک غیر ضروری چیز سمجھا۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ امیر کو اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اقتدار میں طاقت ہوتی ہے۔ دنیاوی لحاظ سے دیکھیں آج جس طرح ان چوروں اور ڈاکوں کے ہاتھ میں حکومت آ گئی ہے، دوسرے لوگ کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ جب بھی کسی کے ہاتھ میں کوئی حکومت آ جاتی ہے پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے معاملہ، پھر بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ تو اس طریقے سے اب یہ بڑی قربانیاں ایک قسم کی، ہمارے یہ جذبات کی، ہماری ساری چیزوں کی یہ قربانیاں ہیں۔ رشتہ داروں کو چھوڑنا، بہن بھائیوں کو چھوڑنا، یہ ہے قربانیاں اب دینی پڑیں گی۔ اللہ کو آگے رکھو، ان سارے رشتوں کو پیچھے کرو، تب آپ ایمان خالص کے اوپر چلیں گے۔ تو ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات جس طرح میں نے کہی تھی کہ جب بھی ان کا کوئی بات چیت کرنے والا بات چیت کرتا ہے تو ظاہر بات ہے دلائل تو ہے نہیں، جھوٹ کو کس طرح یہ دفاع کریں گے۔ چاہے قاری خلیل الرحمان کہتا ہے کہ لی ساجدین قرآن کی نص ہے، غور کیجئے، اور ان کا عبد الجبار کہتا ہے کہ یہ اللہ کے سجدے کو، اللہ کو کدھر گھسیٹ کے بیچ میں لے، ان کے منہ سے کیسی کیسی باتیں نکل رہی ہیں۔ سہیل خان کہتا ہے کہ یہ جو سجدہ ہوا یوسف علیہ السلام کو، یہ چونکہ یوسف علیہ السلام نے پریشانیاں بہت کاٹی تھی، تکلیفیں بہت کاٹی تھی، بھائیوں نے بڑے صدمے دیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرا کے اس کا کفارہ ادا کیا۔ محمد حنیف صاحب کہتے ہیں کہ اصل میں یوسف علیہ السلام نے فرمانبرداری بہت کی تھی اللہ تعالیٰ کی، اور اس فرمانبرداری کی وجہ سے یہ سجدہ کرایا گیا ہے۔ اور ان دونوں نے جو سعید احمد نے اور محمد حنیف نے جو مضمون ان دونوں میں سے کسی ایک نے لکھا ہے لیکن مانتے نہیں ہیں۔ دیکھو یہ بھی ایک ان کی چوری ہے، حالانکہ کیا اس میں ان سی بات ہے، جس نے لکھا ہو کہ میں نے لکھا ہے، سعید احمد کہتا ہے محمد حنیف نے لکھا ہے، محمد حنیف کہتا ہے نہیں سعید احمد نے لکھا ہے۔ تو اس پر بھی ان کا اختلاف ہے۔ تو اس کے اندر جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے، کہتے ہیں یہ فقید المثال، فقید المثال یعنی اس سجدے کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، یہ کہہ رہے ہیں، اور پھر آدم علیہ السلام کی سجدے کی مثال لے کے آتے ہیں۔ دیکھو ان کا یہاں بھی چوری پکڑی گئی۔ پھر یہ کہتے ہیں نہیں صاحب یہ انوکھا سجدہ ہے، انوکھا یعنی بات بنائے نہیں بن رہی ہے ان سے، اور زبردستی یہ سجدہ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور شمیم صاحب کا تو کہنا ہی کیا، انہوں نے جو بیان جاری کیا، جس طرح آنکھیں بند کر کے نہیں ایک بندہ وہ بولنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب پتہ چلا ہے کہ جو ان کے بڑے ایکٹیو لوگ تھے، جو سمجھدار سمجھے جانے والے لوگ تھے، ان کا یہ حال ہے تو دوسروں کا کیا حال ہوگا۔ تو ان کو ذرا بھی اللہ کا خوف نہیں ہے، یقین کیجئے ذرا بھی ان کو ہوش نہیں ہے۔ واقعی جب وہ دن آئے گا اور کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ یا ایھا المجرمون، مجرموں علیحدہ ہو جاؤ، مجرموں، یہ سارے مجرم علیحدہ ہو جائیں گے۔ مومن ایک طرف ہوں گے، انبیاء کے ساتھ ہوں گے، اپنے اپنے جو مومن لیڈر گزرے ہوں گے ان کے ساتھ ہوں گے، اور یہ سارے مجرم علیحدہ ہو جائیں گے، واسطے وسیلے والے، سجدہ تعظیمی والے، اور پکاروں والے، چوریوں والے، انفاس العارفین والے، غنیمت الطالبین والے، دعوت القرآن والے، یہ مجرم سارے علیحدہ ہو جاؤ بے ایمانو، آج تمہاری خبر لی جائے گی۔ اس انداز سے اس وقت یہ پچھتائیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے،
اور شمیم صاحب کا یہ کہنا کہ دیکھو پہلے منور سلطان نکلا، وہ کیا نام ہے یعقوب علی نکلا، سرفراز نکلا، وہ رفعت نواب نکلا، ہاں اب آپ نکلے، آپ ان کے ساتھ ہیں، ہم نہیں ہیں، ہم تو ادھر ہی کھڑے ہیں، ہم تو ایک لمحے کے لیے بھی اس جماعت سے ہم نہیں ہٹے ہیں۔ گزشتہ 38 سال سے جب سے میں اس جماعت میں آیا ہوں، ایک لمحے کے لیے کبھی سوچا بھی نہیں ہے، کبھی دل کے اندر یہ وسوسہ بھی نہیں آ پایا ہے اس انداز سے کہ یہ دعوت کہیں سچی ہے یا جھوٹی ہے، بلکہ ہر آن ہمارا ایمان بڑھتا چلا جا رہا ہے اور زیادہ۔ ان لوگوں کو جب اب دیکھتا ہوں تو اور زیادہ ایمان بڑھا ہے کہ واقعی ایمان اللہ کے دین ہے بھائی۔ یہ انسان اپنی چالاکی سے، اپنی سمجھداری سے، دولت سے نہیں خریدا جا سکتا ہے۔ جب وہ قرآن کی آیت اتری نا، انک لا تہدی من احببتا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو ایمان نہیں دے سکتے۔ تو کہتے ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کے جھومنا شروع ہو گئے۔ لوگوں کا بلال تجھے کیا ہوا ہے؟ ان کا سن نہیں رہے ہو ہمارا مالک کیا کہہ رہا ہے، ہمارا رب کیا کہہ رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس سے ایمان نہیں دے سکتے ہیں۔ یعنی اشارہ تھا ابو طالب کی طرف۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے ایمان جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، اگر ان کے ہاتھ میں ہوتا تو میری باری کب آتی، پہلے تو رشتہ داروں کو ملتا۔ اس اندازی مفہوم میں بات کا بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ ایمان کا معاملہ ہے شمیم صاحب، یہ دولت سے نہیں خریدا جا سکتا، یہ ڈالروں سے نہیں خریدا جا سکتا، یہ چالاکیوں سے نہیں خریدا جا سکتا، یہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں اللہ کے قریب کریں۔ بڑی بڑی مسجدیں بنانے سے آپ جنت نہیں جا سکتے ہیں۔ ایک جھونپڑی والا جو مومن ہے وہ جنت میں چلا جائے گا، لیکن بڑے بڑے آپ سے زیادہ ہزاروں گنا زیادہ خوبصورت مسجدیں بناتے ہیں یہ سعودیہ والے اور بحرین والے اور دبئی والے۔ آپ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، یقین کیجئے وہاں میں آپ کے پاس دیکھے ہو، میں یہاں جب بڑے بڑے شیخ دیکھے آپ ان کے پاس کو بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ جامع سے باہر ہو گئے ہیں۔ تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ایک مرتبہ دعا کی کہ یا اللہ آپ نے ان کو مال و دولت دیا، یہ ایمان کے دشمن بن گئے ہیں اور ان کے مال کو برباد کر دے مالک۔ اور ایک دفعہ تاخر میں جا کے یہ بھی دعا مانگی کہ یا اللہ بس ان کو ایمان نہ دے حتیٰ کہ عذاب علیم کا مزہ چکھیں، پھر ان کو پتہ چلے کہ اللہ کیا چیز ہے۔ بالکل وہی یقین کیجیے ہماری کئی دفعہ دعائیں بھی ان کے لیے نکلتی ہیں، لیکن جب شمیم صاحب کا یہ میں نے کلپ سنا ہے اور اس جیسا جو بھی کلپ آتا ہے اس قدر یعنی ان کی یہ بددعا نکلتی ہے کہ یا اللہ ان کے مال کو برباد کر دے میرے مالک، ان کو کوڑی کوڑی کا محتاج کر دے تاکہ ان کو پتہ چلے اللہ کیا چیز ہے، اور ان کو ایمان نہ دے تاکہ تیرے عذاب کا یہ مزہ چکھیں اور پھر ان کو پتہ چلے کہ اللہ کیا چیز ہے۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا، انہوں نے اللہ کی عزت نہیں کی ہے، اللہ کی عزت کے اوپر اور اس کے حقوق کے اوپر انہوں نے ڈاکہ ڈالا دن دہاڑے، قرآن کی موجودگی میں، قرآن کی روشنی میں انہوں نے ڈاکہ ڈالا بے ایمانوں نے۔ علم آ چکا تھا، ایمان آ چکا تھا، انہوں نے مومنوں کو مشرک بنا دیا، مومنوں کو آپس میں دشمن بنا دیا۔ کس قدر مومن آپس میں محبت کرتے تھے، بچ جاتے تھے ایک دوسرے کے لیے، لیکن انہوں نے اپنی انا کی وجہ سے، اپنی ناک کی وجہ سے مومنوں کو آپس میں دشمن بنا دیا۔ اور مشرک بننے کے بعد ظاہری بات ہے وہ مومنوں سے نفرت کریں گے، تو یہ مجاور بنا دیا انہوں نے۔ بہت بڑے مجرم ہیں، یقین کیجیے بہت بڑے مجرم ہیں یہ۔ ان مجرموں نے مل کے جماعت کو، انہوں نے، ان کے دماغ ایک تھا، یہ ڈاکٹر صاحب سے واقعی بغض رکھتے تھے، یہ بالکل بغض رکھتے تھے، یہ محمد حنیف بھی اور یہ شمیم صدیقی بھی۔ انہوں نے کہیں لٹریچر ڈاکٹر صاحب کا بانٹا تھا اور پہلا صفحہ پھاڑ کے دیا تھا، بعد میں کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب کا نام دیکھ کے وہ لوگ چڑھ جائیں گے۔ اس طرح یہ بغض رکھتا تھا اور وہ بغض اب باہر آتا جا رہا ہے۔ یقین رمضان بھی بغض رکھتا تھا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے، منور سلطان بھی رکھتا تھا اور یہ یعقوب علی بھی رکھتا تھا۔ سعید احمد تو خیر اس نے تو کہہ دیا تھا ہمیں ڈاکٹر صاحب سے اختلاف ہے، تو اس انداز سے یہ ہے۔ اور اب یہ فیاض محمود باجوہ بھی اسی لائن پر چل پڑا ہے، سارے چلے ہیں، کوئی بات نہیں، جہنم بہت بڑی ہے، وہ بار بار کہے گی حل میں مزید، حل میں مزید۔ کوئی اور بدماش بھی ہے، کوئی اور مشرک بھی ہے، وہ تو پکار کر کہے گی کہ مجھے بھی تو خدمت کا موقع دیجئے، میں بھی تو کسی چیز کے لیے بنی ہوں۔ وہ بنی اسی کے لیے ایک اللہ کے جو انکاری ہوں گے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہوں گے، ان کو ذرا مزہ چکھائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کے انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔ بہت برے پھنسے ہیں، یقین کیجیے محمد حنیف نے ان کو بہت بڑی دلدل میں جا کے پھنسا دیا۔